ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں جوہر سلیم صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. جوہر صاحب یہ جو زاہد صاحب بات کریں اگر سر کہ ایران کی ہارڈ لائن نہیں ہے، اور میں اگر آپ دونوں کی باتوں کو یوں انٹرپریٹ یا اس کی تشریح کروں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیغام رسانی پاکستان بھی کر سکتا ہے، شاید کوئی اور ملک بھی کر سکتا ہے، مگر نہ امریکہ کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے نہ ایران کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے، اور شاید جو دونوں ممالک کے درمیان ڈسٹرسٹ ہے وہ ایشو ہے. جی بالکل ہے، لیکن دیکھیں زاہد صاحب کی باتیں ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح بڑی وزنی ہوتی ہیں، لیکن اگر زاہد صاحب کی ہم ساری باتیں مان لیں خود بھی، لیکن پھر آخر میں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ جی اسرائیل کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو میں کئی ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی جنگ جو ہے پروٹریکٹڈ جنگ اسرائیل کو ہی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں دیر از اے ٹائم ٹو فائٹ، دیر از اے ٹائم فار اسٹریٹجک ریسٹرینٹ. کئی بار اب آپ کو جو ہے نا بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے. ایران کو اپنی سچویشن ظاہر بھی دیکھنی پڑے گی، کوئی ایک اصولوں کی کوئی جنگ تو ہے نہیں. یہ تو دیکھیں نا ایک ریال پالیٹک ہے. آپ کو ٹرمپ کا جو سٹائل ہے یہ بات صحیح ہے، وہ متنازع بیان اور وہ سیلف کانٹریڈکٹری ہوتے ہیں ان کے بیانات، لیکن وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مین مین تھیوری ان ایکشن ہے نا. اس میں وہ اس لیے کرتے ہیں اس طرح کہ اس میں وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے کہ کسی طرف بھی بعد میں جا سکیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی جو ہے اور انسیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایڈورسری کو. تو وہ دیر از اے میتھڈ ٹو دیٹ اپیرنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ میڈنس. لیکن جو عام چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں لیٹس سے کہ ہم نہیں کرتے اس وقت یہ ٹھیک ہے جی سیز فائر نہیں کرنا جی، ایران جو انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہی ہوگا پھر یہ بند ہوگا. اب ہوگا کیا اب نیکسٹ فیز میں جو ہے یہ الٹیمیٹم گزر جاتا ہے، امریکنز وہ جو ہے نا ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے وہاں پہ وہ گلف میں جو وہ کہہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے وہ پیٹرو کیمیکلز کے جو پلانٹ پہ حملہ کیا ہے اور جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اچھا وہ ادھر سے شروع کر دیتے ہیں، امریکنز اور ایسکلیٹ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ انکنٹرولڈ ایسکلیشن پھر کہاں لے کے جائے گی؟ کیا ایران کو اس کے بعد کچھ مل جائے گا؟ اس کے بعد تو پتہ کیا ہوگا، اس کے بعد تو اس چیز کا رسک ہے کہ پھر ایران کو پھر جو ہے نا بیکاز پھر تو وہ لوگ جو یہ اسرائیلیز جو ہے نا ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں یہ بالکل ریکلیس ہیں، ان کو تو مطلب جو آپ کسی طرح بھی جو ہے نا ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ پھر اپنا جو کیس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے اس کو میرے خیال کے مطابق وہ کیس ویکن کر دے گا. ایران ہیز ٹو بہیو مور ریسپانسبلی اس وقت، اور یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ایران کے اندر آواز ایک ہو کہ جی بالکل کلیئر ہو کہ ایک کانٹراڈکٹری سگنلز نہ آئے، بیکاز اس سے بھی جو ہے نا وہ ان کی سچویشن ویکن ہوتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا کئی بار آپ صرف وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت جو ہے نا ہمارا پلہ باری ہو یا دوسری سائڈ کا ہو. دیکھیں لیٹس سے سیز فائر آپ کر لیتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز آپ ان بلاک کر دیتے ہیں. اگر ایران کو لگے کہ بعد میں ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، ان کی شرطیں نہیں مانی جا رہی، تو دوبارہ بلاک کرنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہم جہازوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ دوبارہ بلاک ہو جائے گا. ابھی بھی انہوں نے کون سے وہاں پہ کوئی بحری جہاز رکھے ہوئے ہیں، صرف ان کی جو تھریٹ آف یوز آف فورس ہے اسی پہ بلاک ہوا ہے نا. تو پوائنٹ یہ کہ ایران کوئی کارڈ اس میں لوز نہیں کرے گا. بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک کہ یہ اس وقت جو ہے بہت اشد ضروری ہے کہ ایک سیز فائر ہو اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں. اس میں پھر بہت سی چیزیں مانی جا سکتی ہیں، دوسرے ملک بھی انوالو ہوں گے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پاکستان، ایجپٹ، ترکیہ، باقی جو ملک ہیں چائنا وغیرہ وہ اسی لیے بیچ میں پڑے ہیں کہ اور زیادہ پڑیں گے آگے سے آگے چائنا اور رشیا بھی، تاکہ وہ جو ٹرسٹ کا گیپ ہے اس کو فل کریں. تو وہ تو پھر ہوگا، لیکن we have to start somewhere. بالکل ٹھیک. اب سر یہی میں پوائنٹ زاہد صاحب کے پاس لے کے جو زاہد صاحب یہی بات جو جوہر صاحب نے کی، اگر اس کو سر اس کے اندر ایک خدشہ یہ بھی تو ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ایران کو اس وقت لگ بھی رہا ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہے، وہ بہتر پرفارم کریں، کہیں نہ کہیں تو ان کے بھی جو سٹاک پائلز ہیں ویپنز کے وہ کم پڑ جائیں گے. پھر ان کے لیے شاید زیادہ مصیبت ہو، بیکاز امریکہ تو اس گیپ کو فل کر لے، ایران کے لیے فل کرنا زیادہ مشکل ہوگا ٹو کیپ گوئنگ ایٹ دس ریٹ. ابھی بھی کئی رپورٹس آتی ہیں کہ شاید وہ جتنے میزائلز پہلے داغ رہے تھے اب کم پھینک رہے ہیں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ سیز فائر جو ہے ایران کے لیے بھی ایک مناسب چیز ہوگی. لیکن بالکل صحیح بات ہے، کوئی لام تناہی جنگ نہیں رہ سکتی ہے. اور لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر یعنی کس چیز پہ بات مان لیں. مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایران کی جو 5 پوائنٹ تھے وہ سب کے سب جو ہے مانے جائیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ سیز فائر ہوگی. لیکن اس میں ان کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں خاصا وزن ہے. ایک تو دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے، ایک طرف تو جو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے انڈائریکٹ مذاکرات کیوں نہ ہو،
تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حملے کی شدت میں ایک کمی رکھتے ہیں تاکہ جو ہے مذاکرات کے حصے تک پہنچ جائیں. اس وقت ایگریسر جو ہے وہ ایران نہیں ہے، اس وقت ایگریسر اسرائیل اور امریکہ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل جو ہے انہوں نے بات کی، ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پہ اور جو ہے اس پہ کیا کہتے ہیں جو ان کے انفراسٹرکچر ہیں اس پہ حملے کر دیں گے اگر یہ بات ڈیڈ لائن تک جو ہے ایران جو رسپانس نہیں کرتا ہے. بات اچھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں. بالکل، مطلب اس میں اگر فرض کیجئے کہ اتنا ہی جو ہے اعتماد ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم ڈیڈ لائن تک کا تو انتظار ہو جاتا، وہ بھی نہیں ہوا ہے. دوسری ایک اور بات بھی دیکھیں، خود جی جو امریکہ کی طرف سے جو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ جس کو خود امریکن اگر پریس کو دیکھ لیں، امریکن پولیٹیشین کی باتوں کو دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے یہ وار کرائمز کے ہے. اب دو چیز آتی ہے کہ ایک تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر میں خیال ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن کیا ایران کے ساتھ یہ توقع کی جائے کہ وہ ڈاٹڈ لائنز پہ سائن کر دے تو پھر امن قائم ہوگا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں ایک سب سے بڑی بات جو ہم سمجھ لیں، پورے حالات کو ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے ایران کے اندر. ایران کے اندر جو ڈی کیپیٹیشن کی کیمپین چل رہی ہے، یہ کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قیادت جو ہے پھر تو آپ کی فرنٹ رینک جو ہے قیادت تو نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ. تو یہ تھا کہ یقینی طور پہ جب قیادت آپ کے دوسرے لوگوں کے پاس آئے گی، ایک تو ریزسٹنس اس کے باوجود بھی ہوتی رہی. شاید امریکہ کو اسرائیل کی امید تھی کہ 2 دن بعد جو ہے وہ کرمبل کر جائے گی پوری حکومت اور پھر کوئی رجیم چینج ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ایک انارکی سی چلتی ہے. تو آپ یہ امید اس وقت ایران سے یہ امید نہیں کر سکتے نمبر 1 کہ جو ہے وہ کسی ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دے گا، جب تک کہ اس کو کم از کم ایک منیمم گارنٹی ضرور چاہیے. منیمم گارنٹی یہی ہے کہ کل جو ہے ٹھیک. اگر سیز فائر کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ حملہ ہو جائے، جبکہ ہو چکا ہے 2 دفعہ ہو چکا ہے اس طرح کی. تو یہ بات کہنا کہ ایران کی طرف بالکل سے ٹھیک. بہت ہارڈ لائن رہی ہے وہ ایک حد تک صحیح نہیں ہے. مطلب مذاکرات ایران نے کبھی منع نہیں کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے اچھا تھا موقع جو تھا واقعی اگر جنوینلی اگر امریکہ یہ چاہتا تھا تو وہ جو تھا جنوری کے اندر جو مذاکرات ہوتے ہیں اس سے بہتر موقع نہیں حاصل تھا اس کو. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.